بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جو صورتحال کل آپ سب کے سامنے انفولڈ ہوا تھا، میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا. جو سب کچھ مریم شریف صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ ہوا وہ انتہائی شرمناک. میں جتنا اس کا مذمت کر سکتا ہوں وہ کم ہے. میں شرمندہ ہوں، اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں کہ یہ کیسا ہوا ہے میرا صوبہ میں. یہ کیسا ہوا ہے کہ ایک اس قسم کا سیاسی کمزور کیس میں جو کہ نعرہ لگانا قائد کے مزار پہ ایک اتنا طوفان کھڑا ہو گیا ہے. جب ہم سب کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے عمران خان نے خود جب وہ پیش ہوتا تھا قائد کے مزار پہ اپنے کارکن اسی قسم کی نعرے بازی کرتے تھے. کالعدم تنظیمیں قائد کے مزار پہ جا کے اپنے نعرے لگاتے. کسی نے کوئی ایف آئی آر کاٹنے کو دور پیار کاٹنے کی کوشش بھی نہیں کی. صبح سویرے ان کو ہراساں کر کے گرفتار کرنا is an insult to the people of Sindh who had invited Maryam Sharif Saiba and the Noon League delegation to attend the PDM جلسہ جو کہ آپ کے سامنے کراچی کے تاریخی جلسہ میں سے یہ جلسہ تھا. یہ جلسہ ہمارا ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تھا. جس تعداد میں اس شہر کے عوام، اس صوبہ کے عوام اس جلسہ شریک تھے، وہ کھلا ریفرینڈم تھا عمران خان اور عمران کے سہولت کاروں کے خلاف. اور اب وزیر اعلیٰ صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کیا، اپنا تحقیقات کا اعلان بھی کیا، اور ہم اس تحقیقات کا پیچھا کریں گے. لیکن اس کے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفی یا چھٹی پہ جا رہے ہیں. ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے. میرا ادارہ کا the police is an institution that we want to function independently. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ سیاسی انٹرفیئرنس ہو، مگر اس کے یہ نہیں مطلب کہ کہیں اور سے ہم انٹرفیئرنس برداشت کریں گے. اور ہر شہری کے سوال پہ ہے، ہر پولیس آفیسر کے it's on the lips of everybody of Sindh, of every police officer from آپ کا ایچ ایس او سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ڈی آئی جیز تک، سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح سویرے 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا. کون تھے وہ 2 لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا؟ صبح 4 بجے. چیف منسٹر صاحب کا اپنا انویسٹیگیشن کا اعلان تو ہوا ہے اور وہ انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ چلے گا. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو. وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر رہے ہیں. جس نے بھی ہم کو یہ ایڈوائس دیا کہ ایسے کام ہو، یہ غلط ایڈوائس ہے جو ان کے ادارہ کا انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کو ڈیمیج کرتا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے. کل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی، کل آئی جی کوئی اور ہوگا، مگر اس صوبہ کو چلنا پڑے گا، اس صوبہ کا حکومت کو کام کرنا پڑے گا، اس صوبے کی پولیس کو کام کرنا پڑے گا. کیا تک بنتا ہے کہ صبح 4 بجے ہمارا آئی جی میٹنگ کر رہا ہے کہ نعرہ لگا ہے قائد کے مزار پہ؟
میرا صوبہ پہ اسیسینیشن ہوا ہے، میرا صوبہ میں آج بم دھماکہ ہوا ہے. اگر میٹنگ ہونا تھا تو بہت سے ایشوز ہیں. اتنے اہم ادارے کے جو آفیسز ہیں اس صوبے میں، ان کا نیشنل سیکیورٹی کا کام ہونا چاہیے تھا. ان کا کام ہونا چاہیے کہ ہم اس صوبے کے امن کیسے قائم رکھیں. اور یہ ہمارا سویلین حکومت، ان ادارے اور ہمارا پولیس کو سب مل کے یہ کام کرنا پڑتا ہے. اگر میرا پولیس کا کوئی عزت نہیں رہے گا، وہ اپنا کام کیسے کریں گے؟ یہ ناقابل برداشت ہے. I have condemned it in the strongest possible words. جو میرا سویلین حکومت کا اتھارٹی ہے وہ تو اپنا انویسٹیگیشن کریں گے، لیکن جہاں یہ ادارے بھی جواب دہ ہیں، میں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس انسیڈنٹ کا انویسٹیگیشن کریں. ہم یہ نہیں الاؤ کر سکتے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو. سب اپنے عزت کے لیے کام کرتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دائرے میں، قانون کے دائرے میں کام کریں. اور جو بھی ہوا، جیسے بھی یہ سارا انسیڈنٹ انفولڈ ہوا ہے، میں اس کو ٹالریٹ نہ کر سکتا ہوں، نہ کروں گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے چلے، کہ پاکستان میں جو آج پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں، وہ کسی ایک فورس یا کسی ایک سیاسی جماعت ان پہ قابو نہیں ہو سکتے. جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا ہم سامنے کر رہے ہیں، جس تاریخی معاشی بحران کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ہم نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ بحران نہیں دیکھا. ہم سب کو جذباتی کم اور ریشنلی سوچنا چاہیے. پولیٹیکل ایشوز ہوں گے، مگر کوئی ریڈ لائنز ہونا چاہیے جو کراس نہیں ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انسیڈنٹ میں بہت سے ریڈ لائنز کراس ہوئے جو پریسیڈنٹس اب نہیں بننا چاہیے. یہی میں نے آپ کو کہنا تھا اس انسیڈنٹ پہ. سرکار جانے کا تو ہمارا حکومت جائے اگر جانا پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام، اس صوبے کے عوام نے ہمیں تاریخی مینڈیٹ دیا ہے. جو مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس دفعہ کیا گیا، نہ میرے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں سندھ کے عوام نے یہ مینڈیٹ دیا، نہ میرے والدہ کو 1988 میں یہ مینڈیٹ دیا گیا، نہ 1993 میں، نہ 2008 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہمیں اتنے ووٹس حاصل کیے تھے. لیکن ہم اپنا حکومت کا اور اپنے پولیس فورس کا، جو آپ جانتے ہو باقی صوبے میں تو ان کا پولیس فورس پی ٹی آئی کا ایک پولیٹیکل ونگ کی طرح کام کرتا ہے، جبکہ یہاں سندھ میں کافی دیر سے ہمارا عدالتی فیصلے ہمارے صوبے کی پولیس کے لیے الگ ہے اور دوسرے صوبے کے لیے الگ ہے. وہ سب آپ کے سامنے ہیں. عمران خان نے اپنا پنجاب کا پولیس 6 دفعہ تبدیل کر دیا تھا. ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن ہم انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر اس میں کوئی سازش ہے، ہمیں بدنام کرنے کی کوشش اگر اس کا سازش کا ایم یہ تھا کہ صرف ہمیں بدنام کرنے کے لیے، اس کا سازش کا ایم اگر یہ تھا ہمارا ریٹ کو چیلنج کرنے کے لیے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا برا ایڈوائس دیا گیا. کچھ یہ امپریشن تو ضرور دیا، لیکن ساتھ ساتھ اس امپریشن کو بھی طاقت ملا ہے، اس بیانیہ کو بھی طاقت ملا ہے کہ نہ صرف حکومت ہے، لیکن حکومت کے اندر بھی حکومت ہوتا ہے، حکومت کے اوپر بھی حکومت ہوتا ہے، حکومت کے نیچے بھی حکومت ہوتا ہے. اور یہ امپریشن ان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے.
یہ امپریشن اچھا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ کا یہ امپریشن جائے کہ وہ سیاسی ہو، یا کسی ادارہ کا یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ یہ کسی ایک جماعت کا ہے. یہ ادارے ہر پاکستانی کے ہوتے ہیں، ہر جماعت کے ہوتے ہیں، اور ان کو انڈیپینڈنٹلی اور نیوٹرلی اپنا کام کرنا چاہیے. چیئرمین صاحب یہ فرمائیے کہ پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقاتی کمیٹی کا اعلان کیا ہے کہ کمیٹی بنے گی، وہ سب کو بلائے گی اور پولیس افسران سمیت. تو اب کیونکہ کمیٹی نے کام شروع ہی نہیں کیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فورسز کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی تحقیقات کوئٹہ میں جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا 100% شرکت ہوگا ہر جلوس میں، ہر پی ڈی ایم کے ایونٹ میں. جہاں تک جلسہ ہے کوئٹہ کا جو 25 کا ہے، میرا اپنا گلگت بلتستان کا کیمپین جو آپ کو پتا ہے، میں آپ کے سامنے تو ادھر سے بھی پریس کانفرنس کرنا، میں اس کے لیے جا رہا ہوں گلگت بلتستان. اور میرا کوشش یہ ہے کہ میں وہاں سے کوئی پرائیویٹ جہاز کا بندوبست کر کے سیدھا کوئٹہ پہنچے. تو یا میں خود کوئٹہ میں پہنچ کے اس طریقے سے جلسہ کروں گا. اگر مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے گلگت بلتستان میں ٹریولنگ کا مشکلات ہے، تو میں نواز شریف کی طرح ویڈیو کے پیغام سے ضرور ایڈریس کروں گا. ہم پارٹیسپیٹ پورا انداز میں پی ڈی ایم کی جو سیاسی جد و جہد ہے، جن کی بنیاد میں نے اپنے اے پی سی میں رکھا، ہم فلی اون کرتے ہیں. اس قسم کی کوششیں ہوں گے جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہمیں انڈرمائن کرنے کے لیے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں مسلم لیگ نون کی سیاسی انڈرسٹینڈنگ پہ دوسری جماعتوں کے، کہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ماضی میں، آج بھی اور آگے جا کے بھی اس جمہوری جد و جہد میں اپنے کردار ادا کرنا جانتی ہے اور کرے. بلاول صاحب، جزائر کے مسئلے کو بھی چھپایا جاتا ہے این او سی کو. آج جو باتیں آپ کر رہے ہیں، یہی باتیں اگر سی ایم صاحب کر دیتے تو کافی کنفیوژن دور ہو جاتا. اور اس کے علاوہ جو افسران ہماری جو بات ہوئی ہے کچھ افسران سے، وہ مایوس ہوئے سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد. میں سوال کر لوں سر. پریس کانفرنس کے بعد مایوس ہوئے، ان میں مزید مایوسی پیدا ہوئی کہ ہمارا صوبے کا کمانڈر جو ہے وہ آئی جی کا نام تک نہیں لے رہا پوری پریس کانفرنس میں. تو یہ اس طرح کی مصلحت پسندی یا اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے معاملات، جو سرکاری پوزیشن ہے وہ سی ایم کی ہے، آپ تو ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے آپ کی، تو یہ سی ایم صاحب اس طرح مصلحت پسندی کا شکار کیوں ہیں؟ آپ کی ہدایات ہیں یا کیا معاملات ہیں؟ میں آپ کا ایک تو آپ کا حق ہے کہ آپ کا اپنا امپریشن ہو، اور میں جانتا ہوں، ایک تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس صوبے کے آئی جی کے ساتھ، اس صوبے کے پولیس آفیسرز کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں اس لیے اپنے لیو پہ جا رہے ہیں کہ ان کا بےعزتی ہوا ہے، ان کا فورس کا، وہ چیف منسٹر کی طرف سے نہیں، یہ کسی اور کی طرف سے ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ریزگنیشن سامنے آ رہے ہیں، اور ریزگنیشنز کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، پورا پولیس کو یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کا عزت کی سوال ہے تو میرا عزت کا سوال ہے. میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. لیکن پولیس کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے. میں انسانی حقوق کے لیول کے لحاظ سے کافی تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن آپ کا ایک ادارہ کا عزت کرنا پڑتا ہے. دس از نو وے دیٹ اے پولیس فورس کین فنکشن. اور یہی وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دس از ناٹ نیسیسری، اٹ ڈڈنٹ ہیو ٹو ہیپن. اینڈ ایک شارٹ سائٹڈ غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آج ہمارے سندھ کی پولیس فورس ڈی مورلائزڈ ہے، اور ہم نے ان کا حوصلہ میں اضافہ کرنا ہے. وہ ایک طریقہ تو obviously ہمارا اپنا انویسٹیگیشن ہے، میرا خیال میں ان کو زیادہ سکون ملے گا، زیادہ ہمت ملے گا اگر ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف اپنا بھی ایکشن لے اور اپنا بھی انویسٹیگیشن کرے. جہاں تک
NOC کی بات ہے، اس حکومت نے کوئی NOC نہیں دیا. اس حکومت نے ایک اچھا نیت تھا کہ جو بھی وہ اگر وفاقی حکومت اس صوبہ میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہے تو وہ بات کرنے کو تیار ہے، لیکن انہوں نے ہمارا پیٹھ پیچھے رات کے اندھیروں میں ایک آرڈیننس نکالا جو نہ صرف ہمارا صوبہ کا لیکن بلوچستان کے بارڈرز ایک اسٹروک آف دا پین سے تبدیل کی. میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ صوبہ اور وفاق کے درمیان کوئی کانفرنٹیشن ہو. میں نے بہت کوشش کیا، بار بار مطالبہ کیا کہ آپ اپنا آرڈیننس واپس لو. آپ کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کی وفاق کو. لیکن اس لیے یہ ان میں وہ سیاسی میچورٹی نہیں ہے، ان کو آج تک سمجھ نہیں آ رہا ہے. میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہا تو مجھے مجبور ہو کے میں نے پبلکلی بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ میرا سندھ اسمبلی، میرے ممبران سینٹ بھی اس آرڈیننس کے خلاف اپنے ریزولوشنز پاس کریں گے. اور میں ساتھ ساتھ CM صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو پورا سندھ کا دورہ کرنا پڑے گا اور سندھ کے عوام کو ان ایشوز پہ آن بورڈ لینا پڑے گا کہ اس صوبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صوبہ کے کیپٹن جو ہے وہ خود عوام کے درمیان میں جا کے اپنا حساب دے گا. چیئرمین صاحب، پہلا تو یہ ہے کہ مورال پولیس کا بالکل نیچے ہو گیا ہے. آپ کی سندھ گورنمنٹ کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے، تو سندھ گورنمنٹ سخت فیصلے لینے کے لیے تیار ہے پہلا. دوسرا یہ ہے کہ یہ باتیں بھی گردش کرنے لگیں کل سے کہ اگر آپ نے کوئی سخت فیصلہ لیا جزائر پہ اور اس پولیس کارروائی پہ تو گورنر راج کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. ایک تو گورنر راج کر کے دکھاؤ، غیر قانونی ہے، اللیگل ہے. از خود وہ گورنر راج ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں. سندھ اسمبلی میں جا کے گورنر راج کا جو ریزولوشن ہے وہ پاس کروا دے، گورنر راج ہوگا. جہاں تک میرا پولیس کا رسپیکٹ ہے، میرا پولیس کا عزت ہے، اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں. آئی ڈونٹ کیئر کتنا بڑا بندہ میرے سامنے ریکویسٹ کرے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. یہ پولیس آفیسران نے جتنا قربانی دیا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں آپ سب کو پتا ہے. جس نے کراچی آپریشن کو آبزرو کیا، جتنا بھی آپ پہ اس کی تنقید ہوگا، آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ شہادتیں اس پولیس فورس نے دی ہیں، اس پولیس فورس میں موجود نوجوانوں نے دی ہیں. ہمارے پولیس آفیسرز جس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کا ریٹائرمنٹ پیکیج ایسا کچھ نہیں ہے، ان کا سیلری اتنا نہیں ہے، مگر وہ عزت کے ساتھ محنت کے ساتھ اپنا صوبہ کا دفاع کرتا ہے. حملہ ہوتا ہے چائنیز قونصلیٹ پہ، حملہ ہوتا ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج جس کا نام انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج تبدیل کیا. کون آتا ہے اس ملک کی اکانومی کو دفاع کرنے کے لیے؟ کون آتا ہے؟ سندھ پولیس. جب حملہ ہوتا ہے چائنیز قونصلیٹ پہ، آپ کا فارن پالیسی پہ خطرناک کانسیکوینسز ہو، کس نے آپ کو بچایا؟ سندھ پولیس. اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، یہ سلوک کیا جاتا ہے. I have lots of differences with the way in which the establishment is conducting themselves in general. لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اس بات پہ ڈی جی ISI صاحب اور چیف عوامی اسٹاف اپنا انسٹیٹیوشن کا خود بھی انویسٹیگیشن کریں گے. ان کا بھی برداشت سے بھی باہر ہوگا، ان کا بھی ایکسیپٹمنٹ سے بھی باہر ہوگا کہ کسی بھی فورس کا اس طریقے سے توہین ہو. اچھا بلاول صاحب، آپ کا ترجمان ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، انہوں نے کل کہا کہ DG رینجرز کو استعفیٰ دینا چاہیے. کس کو؟ DG رینجرز کو استعفیٰ دینا چاہیے سندھ کے. اور دوسرا یہ کہ CPEC اتھارٹی کے قوانین میں تبدیلی لائی جا رہی ہے کہ جو CPEC کا چیئرمین ہوگا اور جو دیگر افسران ہوں گے وہ نیب سے ان کو استثناء حاصل ہوگا. اس دو چیزوں پہ آپ کیا رجحان ہے؟ جہاں تک DG رینجرز کا استعفیٰ ہے وہ نہ میرا مطالبات ہے نہ پارٹی مطالبات ہے. اب تک ہمارا مطالبات یہ ہے کہ یہ انکوائری بھی ہو اور جو ان ادارے کے سربراہ ہے وہ خود بھی انکوائری کرے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ خود ایکشن لیں گے تاکہ
اس قسم کا اگر بنتا ہے تو وہ ایکشن لیں گے تاکہ اس قسم کا مطالبات کرنا ضروری نہیں ہوگا. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے سی پیک کے بارے میں، سی پیک کا جو آرڈیننس ہے وہ اللیگل ہے، وہ دس لیپس آلسو. شروع دن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لیجسلیشن پہ کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور ہم یہی کنسرنس کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں جس صورت میں یہ پیش ہو رہا ہے اس کا ہم اپوز بھی کریں گے. اسپیسیفکلی ایک یہ شک ہے جو میں نے سنا ہے کہ سی پیک چیئرمین کو نیب کے انویسٹیگیشن سے اور انکوائریز سے امیونٹی دیا جائے گا، جبکہ اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے کوئی ادارہ بنتا تو آئی انڈرسٹینڈ دا نیڈ فار پروٹیکشن، لیکن given that the individual who has been given these responsibilities, General Asim retired جو ہے اس کے اوپر سنگین الزامات ہے، تو ایسے لگے گا اگر اس لیجسلیشن میں یہ شک ہے تو ایسے لگے گا کہ عمران خان اس کو این آر او دے رہا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ سی پیک کو متنازع نہ بنیں. سی پیک کی بنیاد صدر زرداری نے اس ملک میں ڈالا تھا بائی ہینڈنگ اوور گوادر پورٹ ورکنگ ود دا چائنیز، اور یہ سلسلہ شروع کیا تھا. اس وقت جس طریقے سے ہم تنقید کے شکار تھے کہ صدر زرداری پتہ نہیں کیوں چائنا اتنا دفعہ جا رہا ہے، اب لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ سی پیک کیا ہے، سی پیک کیسے ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے، اور ہمیں اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. اور اگر یہ قدم اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ضرور متنازع ہوگا. جناب چیئرمین میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ جناب چیئرمین میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کتنے پولیس افسران چھٹی پر جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کے مہمانوں پر جو ہے ایف آئی آر درج ہوئی، کیا آپ بھی مخالف پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اپنے مہمانوں کی حمایت کے لیے جو ایف آئی آر درج کروائیں گے؟ سوری، آپ کی جو مہمانوں پر جو ایف آئی آر درج کروائیں گے کہ آپ کے مہمانوں کی تصدیق ہوئی ہے، ان کی چار دیواری کا تقدس؟ میں تو شاید چاہتا کہ کافی کچھ ایسے کام میں کرواؤں سندھ پولیس سے، لیکن میرا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. جب سے میں نے یہ رسپانسبلٹی سونپا ہے، میں نے کوئی ریونج یا کوئی غلط کام سندھ پولیس سے نہ لیا ہے اور نہ کا میرا کوئی ارادہ ہے. لیکن جہاں میں کہتا ہوں پولیس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، غیر سیاسی ہونا چاہیے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی اور بیٹھ کے ان کو کہیں اور سے انٹرفیئرنس بھی ہو.